ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں اور ان کی جائیدادوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقہ یوم القیامت من 7 اراضین، جس آدمی نے ایک بالشت زمین کسی دوسرے شخص کی ظلمن لے لی، ایک بالشت دوسرے شخص کی ظلمن لے لی، یطوقہ اس کو توق ڈال دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کی دن، من 7 اراضین 7 زمینوں کی، 7 زمینیں یوں۔ اب خود سوچیں، 7 زمینوں تک نیچے اس کے گلے میں توق ہو، اس کے گلے میں توق ہو، آدمی چل سکے گا، آدمی بیٹھ سکے گا، آدمی کھڑا ہو سکے گا، آدمی کیا کرے گا؟ وہ بلکتا رہے گا، وہ چیختا رہے گا، وہ چل بھی نہیں سکے گا، وہ ہل بھی نہیں سکے گا، اس کے اندر کوئی سکت، کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ اتنی سخت سزا۔ اب خود سوچیں، جس آدمی نے دوسرے آدمی کی کنال زمین لی، 2 کنال زمین لی، مربع لی ہے، اس کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب اس کی کیا حالت ہوگی؟ اب اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرے گا؟ خود اس چیز کو، اور پھر جا کر مقدمے لڑتے ہیں، پھر جا کر مقدمے لڑتے ہیں، پتہ بھی ہے میری زمین نہیں ہے، میری زمین نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو توق ڈال دیا جائے گا، لیکن پھر مقدمے لڑتے ہیں، مقدمے لڑ کر جو ہے تو جیت جاتے ہیں، جیت کر آ کر کہتے ہیں دیکھو نا، دیکھو میں نے اس کو زمین کو جیت لیا ہے، دیکھو نا جج نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، دیکھو نا، دیکھو مبارکباد دو مجھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلِوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم ان کو حاکموں کے پاس لے جاتی ہو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تاکہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال گناہ کے ذریعے کھائے، غلط طریقے سے کھا لے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں، اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما انا بشر، میں آدمی ہوں، میں بشر ہوں، وانتم تختصمون الی، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے دلیل دینے میں، بات کرنے میں، گفتگو میں تیز ہو، فاقض له على نحو ما اسمع منه، میں نے جو اس سے سنا ہے اس کے مطابق میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں۔ فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ، اس کے بھائی کے حق میں سے جو میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے، فلا یأخذنہ، وہ اس کو ہرگز نہ لے، فانما اقطع له قطعة من النار، اس لیے کہ میں نے اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا الگ کیا، اس لیے کہ میں نے اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا الگ کیا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں نے مقدمہ جیت لیا، یہ مقدمہ دنیاوی تھا، کل قیامت کے دن دوبارہ مقدمہ چلایا جائے گا، اس مقدمے میں جیت کر دکھاؤ، اس مقدمے میں کامیاب ہو کر دکھاؤ، اس مقدمے میں اپنا وکیل لاؤ، اس مقدمے میں تو تمہارا کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا، خود گفتگو کرنی ہوگی، خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، خود اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا ہوگا، بولنے کی سخت ہوگی تو بولیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تزال قدم عبد، بندے کے پاؤں بھی نہیں اکھڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس نے جس کی زمین پر قبضہ کیا وہ اس کے قبضے کو چھوڑ، وہ اس کو اس کی زمین دے دے، کیونکہ یہ اس کی نہیں ہے، یہ آگ کا ٹکڑا ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کبھی بھی میرے پاس کسی بھی شخص کا مال، کسی بھی شخص کا حق میرے پاس نہ روکنا، بلکہ میرے پاس آ جائے تو میں اس کو فوراً واپس کر دوں، میرے پاس کسی کا مال ہو تو میں اپنے پاس نہ روکوں، میں اس کو دے دوں، یہ بھائی تیرا ہے، یہ تو اپنے پاس۔ آج مسئلہ یہ ہے میں حق کا مطالبہ کرتا ہوں، حق کی ادائیگی نہیں کرتا، حق کا مطالبہ ہے، حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر
غلط طریقے سے مال نہ کمائے، مال نہ کھائے، کبھی بھی زندگی میں نہ ہی اپنے اولاد کو کھلائے، اس لیے کہ پہلے حدیث آ چکی ہے کہ بھائی جو جسد، جس جسم کی پرورش مال حرام کے ذریعے ہو گئی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال حلال کمانے کی جو ہے تو توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ جو ہے تو اس کے دوسرا جو بات ہے کہ دماءکم، تمہارے خون تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہے، تو اس پر جو ہے تو انشاءاللہ العزیز بات کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سود کا مسئلہ اس کو جو ہے تو واضح طور پر جو ہے تو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔